خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی کتاب بلوغ المرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. یہ کتاب مختصر ہونے کے باوجود مسائل کو سمجھنے، احکام اور ان کے دلائل سے واقف ہونے کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے. اور ویسے بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ارشادات، آپ کی سیرت اور آپ کے فرامین کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ فرما دیا. قرآن کریم میں جو بات بتائی گئی، سورہ حجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس دین کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے. اس میں قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، کیونکہ قرآن نبی کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور وضاحت کے بغیر نہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، نہ اس پر کوئی فائنل رائے دی جا سکتی ہے. اسی لیے قرآن فہمی کے لیے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہمیں سنت رسول کی طرف دیکھنا ضروری ہوگا، سنت رسول کو پہچاننا ہوگا. اس لیے ہم گزارش کریں گے اپنے تمام معززین سے کہ آپ قرآن و سنت سے محبت کیجیے، قرآن و سنت کو پڑھیے، سمجھیے اور اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کیجیے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ انفارمیشن کے طور پر تو قرآن پڑھتے ہیں، نالج کے لیے سنت رسول یا سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، مگر عملی زندگیاں ان کی بہت دور ہوتی ہیں. لیکن کامیاب انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں قرآن و سنت پر عمل کرے. عمل کے ذریعے سے معلوم ہوگا کہ ہمیں واقعی رسول سے محبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان رکھنے والے ہیں. ہم نے کوشش کی اس کتاب کے ذریعے سے اس کے تمام ابواب کا ترتیب کے ساتھ مطالعہ اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. کوشش کیجئے کہ اپنے تمام مسائل، چاہے وہ غمی کا ہو، خوشی کا ہو، خرید و فروخت کا ہو، کاروبار کا ہو، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میزان میں پورا اترتا ہو. اس سے پہلے ہم نے میاں بیوی کے جو خوشگوار تعلقات اگر کسی غلط فہمی کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں تو اس کی کچھ جو امکانات ہو سکتے ہیں اس کا تذکرہ کیا. گزشتہ مختلف چیزوں میں سے ایک سپریشن کے بارے میں بات ہوئی، زہار کے بارے میں بات ہوئی، اور اسی طرح سے لعان کے بارے میں کہ کب ایک دوسرے پر لعنت کر کے رشتے کو ختم کر سکتے ہیں، کیا اس کے بیک گراؤنڈ ہیں. اب ایک اور اہم چیپٹر جو ہمارے سامنے اس وقت ہے، اس کا تعلق موت، پریشانی، سپریشن، طلاق وغیرہ کی اگر نوبت آ جائے تو اس کے لیے جو طریقہ کار ہے، ایک تو اس کا تذکرہ کیا گیا، اور دوسرے یہ ہے کہ ویٹنگ پیریڈ جس کو عدہ کہتے ہیں، عدت کتنے دن کی ہوتی ہے، عدت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور کون عدت گزارے گی، کیسے عدت گزاری جائے گی. اس سلسلے میں ہماری احادیث سے کیا رہنمائی ملتی ہے. تو عدت ہوتی کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے سے پہلے جو درمیانی پیریڈ ہے اسی کو عدت کہا جاتا ہے. مقررہ جو وقت ہے، مثلا ایک عورت شادی کے بعد کسی وجہ سے اس کو طلاق ہو جاتی ہے، تو طلاق کے بعد کیا وہ دوسرے دن جا کر دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے، یا اس کو کچھ ٹھہرنا پڑے گا، اس کو ویٹ کرنا پڑے گا، دوسرے دن جا کر وہ شادی نہیں کر سکتی. یہ ویٹنگ پیریڈ اسی کو عدت کہا جاتا ہے. اسی طرح کسی پر خلا ہو گئی تو وہ جا کر فوری شادی نہیں کرے گی، اسے انتظار کرنا ہوگا، اسی کا نام عدت ہے. اسی طرح اگر کسی کے ہاں موت ہو گئی اور اس کی جو بیوہ ہے، ویڈو، وہ فوری دوسری شادی نہیں کرے گی، بلکہ اس کے لیے ویٹنگ پیریڈ ہے، اتنا انتظار کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اسی کو عدت کہا جاتا ہے. اور یہ عدت
مختلف مناسبتوں پر اور مختلف موقعوں پر مختلف چیزیں بتائی گئیں، اور عدت کے ساتھ اسی چیپٹر میں ایک دوسری جو بات ہے وہ ہے سوگ منانا، غم کرنا، افسوس کرنا، اس کے بھی شرعی کچھ تقاضے ہیں۔ غم یہ انسانی زندگی میں تو لگا ہوا ہے، لیکن کچھ غم کے مظاہر ہوتے ہیں کہ آپ غم کو ظاہر کیسے کریں گے۔ اس ظاہر کرنے کا نام یہاں پر وہی ہے، سوگ وغیرہ جو بھی ہے، کہ کیسے اس کو ظاہر کیا جائے گا، اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ جیسے کسی کے انتقال کی خبر آ گئی، آدمی جتنا قریبی ہوگا آپ کو اسی حساب سے افسوس بھی ہوگا۔ اور وہ افسوس کیسے کریں گے آپ؟ افسوس کرنے کے مختلف انداز ہیں، ایک شرعی انداز ہے اور ایک اپنا مقامی انداز ہے۔ مثال کے طور پہ مقامی انداز اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ کسی کے ہاں کوئی وفات کی خبر آ گئی، اب وہ چیخیں مارے، چلائے، روئے اور خوب آوازیں نکالے، یہ ایک انداز ہے رونے کا، افسوس کرنے کا، ماتم کرنے کا۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگ اور بھی اس سے زیادہ آگے بڑھ کر اور کچھ مظاہرے کرتے ہیں، جیسے گریبان چاک کر رہے ہیں، اپنے سینہ کوبی کر رہے ہیں، بال نوچ رہے ہیں، یہ بھی غم کا ایک اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ کچھ لوگ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جیسے مار رہے ہیں، پٹائی کر رہے ہیں، یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے اپنی غم کو ظاہر کرنے کا۔ تو یہ جو ساری چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، غم اور افسوس کے ظاہر کرنے کے یہ مختلف انداز ہیں۔ مگر کیا یہ سب چیزیں جائز اور درست ہیں؟ جواب اس کا ہے قطعاً جائز نہیں ہے۔ شریعت جہاں ہماری ہر چیز میں رہنمائی کر رہی ہے، یہی آپ دیکھیں بیوٹی ہماری شریعت کی، حسن ہے ہماری شریعت کا کہ ہر چیز کو کتنے چیک اینڈ بیلنس کے انداز میں بتایا گیا، کون سا کام کیسے کریں، کب کریں، کیا اس کا طریقہ ہے، یعنی شریعت بالکل کمپلیٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ایسی تشنا نہیں چھوڑی کہ ہمیں بعد میں چل کر مصیبت ہو۔ یہی تو حسن ہے اسلام کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، آپ نے شریعت کو مکمل ہمارے سامنے پیش فرمایا، جس میں غمی کا طریقہ بھی ہے، خوشی کا طریقہ بھی ہے، شادی بیاہ کا بھی ہے، تدفین کا، جنازے کا بھی طریقہ بتایا گیا۔ اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسی طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ مثلا وفات کی خبر آ گئی، کلچرل جو طریقہ ہے، سینہ کوبی کرنا، آوازیں نکالنا، رونا، چیخنا، چلانا، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں جائز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو دیکھیے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ایسے آدمی کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے جو غم کی خبر آنے کے بعد اس طرح کے کام کرے۔ کون سے کام؟ من ضرب الخدود، اپنے منہ پر مارنا شروع کر دے، اپنے گالوں پر تماچے مارنا شروع کر دے، اور اپنے گریبان کو چاک کرے، کپڑے پھاڑ لے، بال نوچ لے، اس طرح کے کاموں کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں دی گئی۔ اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے، چاہے اس کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کا یہ عمل سنت کے خلاف ہوگا۔ اور صرف نیت اچھی ہونے سے کوئی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کا ایکشن بھی درست نہ ہو، آپ کا عمل بھی درست نہ ہو۔ آپ کی نیت نیک ہے، مگر مغرب کی نماز 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے آپ۔ نیت اچھی ہے مگر مغرب کی نماز 3 ہی رکعت پڑھنی پڑے گی، کیونکہ یہی بتایا گیا ہے۔ اگر آپ کمی بیشی کر دیں گے، نیت اچھی ہوگی مگر وہ عمل آپ کا مردود، باطل سمجھا جائے گا، ریجیکٹڈ۔ تو اسی طرح سے ماتم کا مسئلہ ہے، سینہ کوبی کر رہے ہیں، کچھ لوگ زنجیر زنی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو لہو لہان کر رہے ہیں، غیر شرعی انداز جس سے منع کیا گیا، اور شریعت کے نام پہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ شرعی انداز نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے ایک انداز ہے، جیسے کوئی وفات ہو گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، یہ جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے مختلف موقعوں پر حادثات پیش آئے۔ خود ابراہیم آپ کے فرزند، جب ان کا انتقال ہوا تو آپ انہیں اٹھائے، اور اٹھانے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، کچھ صحابہ نے دیکھا تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنکھوں سے آنسو اس موقع پر؟ تو آپ نے کہا کہ یہ رحمت کا تقاضا ہے، یعنی مہربانی، شفقت، کہ بچہ اگر ہاتھ میں ہو، مری ہوئی اس کی لاش، تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک نیچر ہے، ایک فطری چیز ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والی ہو۔ العین تدمع،
کہ ہماری آنکھوں سے آنسو تو نکل سکتے ہیں اور ہمارے دل پر غمی کی کیفیت ہو سکتی ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ یعنی غم کا بھی طریقہ بتایا گیا، لمٹ بتائی گئی کہ غم ہوتا ہے، آنسو نکلتے ہیں، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ نواسے کا انتقال ہوا، آپ کی بیٹی زینب، ان کے جو چھوٹا لڑکا تھا، ان کا جب انتقال ہوا تو آپ کو آپ کے گود میں دیا گیا۔ اس موقع پر بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ تو اس کو دیکھ کر بھی کچھ صحابہ جنہیں مسئلہ معلوم نہیں تھا، انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ اس موقع پر آپ کی آنکھوں سے آنسو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہی کہا تھا، یہ شفقت کا تقاضا ہے، مگر یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بننے والی ہو۔ تو اس میں دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ غم یہ ایک نیچرل چیز ہے، اسلام اس کو منع نہیں کرتا، مگر غم کرنے کا جو طریقہ ہے اسلام کہتا ہے کہ اس حدود کے اندر تم رہو۔ اس سے باہر نکل گئے تو یہ جو انداز ہے، یہ کلچر تو ہو سکتا ہے، آپ کے گاؤں کی، آپ کے علاقے کی تہذیب ہو سکتی ہے، مگر شریعت کا مسئلہ نہیں ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ اب ہمارے ہاں بعض علاقوں میں دیکھا گیا کہ چاہے وہ مشرقی ممالک ہوں، خاص طور پر یہ بات مشرقی ممالک میں بہت زیادہ دیکھنے میں آئی، تو ہم اپنے معزز بھائیوں اور بہنوں سے جو دنیا بھر میں پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان سے یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ یہ جو انداز جاری ہوا ہے ہمارے پاس کہ افسوس کے نام پر سینہ کوبی کرنا، آوازیں نکالنا، دھاڑے مار مار کر رونا، اور سمجھتے ہیں کہ جو جتنی آواز نکالے گی عورت وہ شاید اس مرنے والے کا غم اپنے دل میں اتنا اٹھائے ہوئے ہے، تو غم کو ظاہر کرنے کے لیے پروف دے رہی ہے، زیادہ سے زیادہ چلاؤ، زیادہ سے زیادہ آوازیں کرو، ورنہ لوگ کہیں گے فلاں کا انتقال ہوا، اس کو تو غم ہوا ہی نہیں۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور زیادہ آوازیں نکال رہے ہیں، اور وہی خاتون جو 2 منٹ پہلے اتنی آوازیں نکال رہی ہے، 2 منٹ کے بعد نارمل بات بھی کرنا شروع کر دیتی ہے وہ۔ تو یہ آوازیں کیوں نکلی پھر؟ تو یہ کلچرل آوازیں ہیں، تو یہ جو ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور بھی کچھ افسوس اور ماتم کے طریقے ہیں۔ ہم تھوڑے سے بریک کے بعد حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام انشاءاللہ۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ضروری ہے اس کی عبادت، اس کی رضا، جس نے کی سانسیں عطا، دونوں جہان بنائے، زمین اور آسمان بنائے، ذرہ ذرہ جس کی کاریگری کی جھلک ہے، ہماری زندگی پہ صرف اسی کا حق ہے۔ جب اسی کی طرف لوٹنا ہے تو کیوں نہ کریں اسی کی بندگی، ایمان اور زندگی۔ ہر سنیچر شام 7 بجے انڈیا میں اور شام 4:30 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، ریبٹل، کنکلوژن۔ Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. کراس فائر ہر اتوار رات 8:30 بجے انڈیا میں اور شام 6 بجے سعودی عربیہ میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس کا مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا۔ یہ ایک اتحاد کا کاروان امن۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ غم اور افسوس کا اسلامی جو طریقہ ہے اسی کے اندر آدمی کو رہنا چاہیے۔ اگر وہ اس کے باہر چلا جائے تو شرعی لحاظ سے اس کا وہ عمل باطل سمجھا جائے گا اور وہ قابل اصلاح ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کی آوازیں وغیرہ نکالتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں
اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اس طرح کی آوازیں نکالنا، شور شرابہ کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ یہ بعض جگہوں کے اپنے اپنے علاقے کے رواج اور طریقے ہو سکتے ہیں کہ آپ شو کرنا چاہتی ہیں کہ واقعی ہمیں اتنا غم ہوا ہے، اتنا افسوس ہوا ہے، اس کے لیے ہم آوازیں نکال رہی ہیں، لیکن غمی خوشی کا جو طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتا دیا گیا، اس سے آگے پیچھے جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو غم کے بارے میں یہ مسئلہ ہوا۔ ہم چاہیں گے کہ یہاں تھوڑا سا وقفہ کریں تاکہ ہم دوسرا جو مسئلہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، وہ عدت کا، اس بارے میں بات کر سکیں۔ تو غم کا جو طریقہ ہے، اگر آپ اس میں کوئی بات کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جس طریقے سے آپ نے غم کے بارے میں کہا کہ کس طریقے سے ہمیں منانا چاہیے غم، آج کل ایک نیا ٹرینڈ نکلا ہے کہ کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کو سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ پہ پوسٹ کیا جاتا ہے، تو لوگ بہت ساری جو موت کی خبر ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں کہ میرا بھائی مر گیا، یہ وہ، اور اس کے بعد بہت سارے کمنٹس آتے ہیں، تو دنیا کو دکھا کے غم منایا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی کسی کی وفات ہوئی اور اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے دوسروں تک نیوز کے طور پر وہ پہنچانا چاہتا ہے تو خبر دینے میں منع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ مقصد کیا ہے وہ تو کرنے والے کے اوپر ہے۔ اگر وہ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، آپ بھی اس کے لیے دعا کیجئے، تو یہ چیز تو دعا کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ دعا خود بھی کریں، دوسروں سے بھی دعا کی گزارش کریں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا کوئی اور مقصد ہے تو مقصد کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں کے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے اسی دن ایسا ہوتا ہے کہ مطلب کھانے کے دعوت بن جاتے ہیں، تو یہ کتنے تک درست ہے؟ یہ تو بڑی آپ نے دلچسپ بات سنائی، ہمارے لیے بھی، ہمارے ناظرین کے لیے بھی، کہ کسی کا انتقال ہو جائے اسی دن دعوت کی جاتی ہے۔ تو دعوت کھانے والوں کا بھی دل گردہ ہے اور دعوت دینے والوں کا بھی، کہ ایک طرف لاش اٹھائی جا رہی ہے، جنازہ اٹھایا جا رہا، اور دوسری طرف آپ کھانا کھلا رہے ہیں، کھانا کھانے کی امید رکھ رہے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ ہمارا اصول اس پروگرام میں یا قرآن یا حدیث، اس لیے اس سے ہٹنا ہی نہیں چاہیے۔ تو اب آپ نے سوال کیا اس کا حدیث میں کیا جواب ہے؟ دیکھیے، سنت پر عمل کریں۔ ہم بار بار گزارش کریں اپنے تمام ناظرین جو دنیا بھر میں پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ آپ آئیے سنت کی طرف، آپ کو محسوس ہوگا کہ سنت یہ رحمت ہے، ہر ایک کے لیے رحمت ہے، غمی میں بھی، خوشی میں بھی، ہر چیز میں رحمت ہے، کیونکہ رسول رحمت کی کوئی بات ہمارے لیے زحمت اور مصیبت بن ہی نہیں سکتی۔ اب اس مسئلے میں دیکھیے سنت کیا کہہ رہی ہے۔ کسی کے ہاں انتقال ہو جائے، سنت یہ کہہ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی حضرت جعفر کی شہادت کی، آپ گھر میں آئے، گھر والوں سے آپ نے کہا، نبی کا مقام کتنا اونچا ہے وہ بھی ذہن میں رکھیے، آپ گھر والوں سے کہا اصنعوا لآل جعفر طعاما، کہ گھر والوں سے کہا کہ جعفر کی فیملی کے لیے کھانا تیار کرو، اپنے گھر سے کھانا تیار کروایا۔ تو سنت یہ کہہ رہی ہے کہ جس کے گھر سے لاش اٹھے وہ کھانا نہیں بنائے گا، اس کے رشتہ دار یا اس کے جو قریبی ہیں یا پڑوسی ہیں وہ اس کے کھانے کا انتظام کریں گے، کیونکہ وہ مصیبت میں ہیں، وہ غم میں ہیں، اور وہ تو کھانا نہیں بنا سکتے۔ اب گھر میں بچے بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، ان کے کھانے کا کون انتظام کرے گا؟ تو شریعت یہ کہہ رہی ہے، سنت یہ کہہ رہی ہے کہ جو اس کے رشتہ دار ہیں یا اس کا جو پڑوسی ہے وہ ان کے کھانے کا انتظام کرے گا، یہ سنت ہے۔ اب کلچر کیا کہتا ہے؟ جو آپ نے کہا ادھر سے لاش اٹھ رہی ہے، کلچر، تہذیب ہماری یہ کہتی ہے کہ آپ خود کھانا تیار کریں لوگوں کے لیے، پہلے دن، پھر 3 دن کے بعد، پھر 10 دن کے بعد، پھر 40 دن، پھر سال کا سال۔ تو آپ سوچئے کہ جس گھر سے لاش اٹھی اس کا بیٹا اگر کھلانا پڑے کس دل سے آپ کو کھلا رہا ہوگا؟ ایک طرف سے وہ اپنے باپ کی لاش دفن کر کے آ رہا ہے، کلچر کہتا ہے کہ تم کھانا کھلاؤ اور آنے والوں کو، اور اسی طرح سے ایک بار نہیں کئی بار آپ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو یہ کھانا کیا غمی کا ہے یا خوشی کا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خوشی کا کھانا ہے تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرنے والا جو تھا بوجھ اور برڈن تھا آپ کے لیے، کہ اس کے مرنے کی خوشی میں آپ پارٹی دے رہے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کھانا خوشی کا نہیں بلکہ غمی کا ہے؟ تو عقل مانتی ہے کہ غمی میں آپ اتنے انواع و اقسام کے کھانے پکا کر کھائیں۔ اگر کسی آدمی کو معلوم نہ ہو، اچانک چلا جائے، دعوت جو عام دعوت ہوتی ہے اس میں اور جنازے کے بعد جو کیا جاتا ہے فرق نہیں معلوم ہوگا اس کو۔ غمی کا مطلب تو یہ ہے کہ میں اگر اپنے منہ میں کوئی لقمہ ڈالوں تو کانٹے پڑ جائیں حلق میں، نگل نہ سکوں۔ یہ کیا غمی ہوئی کہ انواع و اقسام کی ڈشیں رکھی ہوئی ہیں سامنے،
اور آپ جو ہے لوگوں کو باقاعدہ انوائٹ کر رہے ہیں اس کے لیے. تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جس کے گھر میں یہ مصیبت ہے اس کے رشتہ دار یا پڑوسی اس کی مدد کریں, اس کو کھلائیں. ہمارا کلچر کہتا ہے کہ کھاؤ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پرسنل دیکھیں, آپ اپنے گھر سے کھانا بنوائے. دیکھ لیجئے مولوی صاحب کو, دیکھ لیجئے پیر صاحب کو, دیکھ لیجئے شیخ صاحب کو, وہ اس موقع پر اپنے گھر سے کتنا بنوا کر ان کو کھلاتے ہیں. سنت کہہ رہی ہے کہ انہیں کھلاؤ, انہیں مدد کرو, اور اگر ہم ان کے پاس جا کر کھاتے ہیں تو یہ سنت کی خلاف ورزی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک چھوٹا سا چیز ہے کہ کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ دور دور سے جو رشتہ دار آتے ہیں تو ان لوگوں کا کیا ہوگا. مطلب زیادہ تر لوگ ایسے ہی بات بولتے ہیں کہ دور سے جو لوگ میت کے گھر میں آتے ہیں تب وہ رشتہ داروں کا کیا ہوگا, وہ لوگ کیا کھائیں گے, اسی وجہ سے وہ لوگ بناتے ہیں. ماشاءاللہ, بہت ہمدردی ہے کہ اگر دور دور سے رشتہ دار آتے ہیں تو ان کا کیا بنے گا. اگر اس کے لیے کوئی اور رشتہ دار یا دوست کھانا بنا دیتا ہے تاکہ ایک جگہ سب جو بھی جمع ہوں کھا لیں, تو یہ تو باہر والے بنوائیں گے, گھر والے کیوں بنوائیں اس کے لیے. اور دوسری یہ ہے کہ آج کل جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں یہ ایکسکیوز اور بہانہ بھی درست نہیں ہے, کیونکہ ہر شہر میں بڑے وہاں پر مختلف ریسٹورنٹ ہیں, مختلف کھانے کی جگہ ہیں, جہاں بھی جائے آدمی کھا سکتا ہے. یہ بہانہ یا یہ بات اس وقت صحیح ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ریسٹورنٹ نہ ہو, کھانے پینے کا انتظام نہ ہوتا ہو, لوگ دور دراز سے آئے ہیں جنازے میں شرکت کرنے کے لیے, اس لیے ان کے کوئی رشتہ دار اس کا انتظام کرتے ہوں. یہ نہیں کہ ضیافت کا جو کھانا ہوتا ہے ویسے نہیں, گزارے کا کھانا جس کو آپ کہہ لیں, تاکہ اس ایمرجنسی موقع پر ان کو پریشان نہ ہونا پڑے. یہ تو ایک سپورٹ کے لیے ٹھیک ہے, مگر اس کو کلچر بنانا اور اس کو جو ہے گھر والوں کے اوپر بوجھ ڈالنا یا بعد میں ان کو بل دے دینا کہ یہ بل ہوا ہے اس کی پیمنٹ آپ کو کرنی چاہیے, تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ, دیکھا جاتا ہے کسی جوان بچے کا انتقال ہوا تو جو لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں میت کے گھر میں, وہ لوگ اکثر کچھ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ ارے یار اس کی عمر ہی کیا تھی, یہ تو چلے گئے اتنے جلدی, اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے ابھی کہا کہ میت کے گھر والوں کو کسی پڑوسی یا کسی رشتہ دار کی طرف سے کھانا آنا چاہیے, تو اگر وہ میت کے گھر والے چاہیں کہ گھر میں کھانا بنا کے کھائے تو کیا کھا سکتے ہیں؟ کیا فرض ہے کہ وہ کسی کے لایا ہوا کھانا کھائے؟ چلیں, اس سلسلے میں جو دو آپ نے سوال کیے کہ جوان بچے کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی عمر ہی کیا تھی, اس کا وقت ہی کیا تھا. گویا آپ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قانون وہ درست نہیں ہے, یا اللہ تعالیٰ کا سسٹم جو ہے وہ ایسے ہی چل رہا ہے لمسم بنیادوں پر. اللہ احکم الحاکمین ہے, اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. کس کی زندگی کب تک مفید ہے اللہ ہی جانتا ہے, اور کیا حکمت اور مصلحت ہے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کوئی قانون میں ایسی بات نہیں جو حکمت کے خلاف ہو, ہمیں کبھی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن یہ ہے کہ ہر قانون اللہ کا حکمت سے بھرا ہوا ہے, ہر قانون اللہ تعالیٰ کا مصلحت سے بھرا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو عالم الغیب ہے اسے معلوم ہے کہ کس کی زندگی کتنی ہونی چاہیے, اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ یہ وقت سے پہلے چلا گیا, وقت سے پہلے کوئی نہیں جاتا. جو اجل مسمہ کہا گیا, جب وہ اپروپریٹ ٹائم مقررہ وقت آتا ہے اسی وقت آدمی کی موت ہوتی ہے. کوئی میری زندگی کا جو وقت اللہ نے مقرر کیا ایک لمحہ پہلے میری موت دینا چاہے پوری دنیا مل کر مجھے نہیں مار سکتی, اور اگر کوئی اجل مسمہ کے بعد ایک لمحے کے بعد ایک لمحہ مجھے زندہ رکھنا چاہے پوری دنیا مل کر بھی مجھے زندہ نہیں رکھ سکتی, کیونکہ جس کی موت کا جو وقت اللہ نے مقرر فرمایا ہے وہی آ کر رہے گا اس کا. تو اس لیے جو ہے موت وقت مقررہ پر آتی ہے. دوسرا جو آپ نے مسئلہ کہا کہ اگر گھر والے خود کھانا بنانا چاہیں تو کیا ضروری ہے کہ باہر والے کریں؟ ضروری کی بات نہیں ہے, اخلاقی ہمدردی کی بات ہے. کیونکہ جس کے گھر میں لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کی تیاری کر رہا ہے, وہ تجہیز و تکفین کی فکر میں ہے, تو یہ بات عموماً مشکل ہوتی ہے گھر والوں کے لیے کہ لاش کو سامنے رکھ کر اور اس کی تجہیز و تکفین کی تیاری ہو رہی ہے, وہ کھانے کی طرف چلے جائیں یا کھانا اس وقت بنانے میں مصروف ہوں. یہ پریکٹیکلی ہوتا نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے یہ. مگر اخلاق بھی ایک چیز ہے پڑوسیوں کے لیے یا رشتہ داروں کے لیے کہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں معمولی سا کوئی حادثہ ہو جائے, بچے کو چوٹ لگ جائے, تو ہو سکتا ہے ماں ایک دن کھانا نہ پکائے. تو ایک چھوٹی سی چوٹ کی وجہ سے اگر ماں پر یہ بیت سکتی ہے, تو اگر اس کی لاش پڑی ہوئی ہو اور اسی ماں سے کہا جائے کہ تم جاؤ اور کچن میں کھانا بناؤ, تو یہ اس کے لیے دوہری مصیبت ہوگی. چونکہ ہمارے اور بہت سارے سوالات ہیں لیکن یہاں پر وقت ہو رہا ہے, تو اس لیے ہمیں اپنے پروگرام کو یہیں پر ختم کرنا پڑے گا.
دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. کوشش کریں گے آئندہ لیکچر میں ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالات لیں اور زیادہ سے زیادہ مسائل بیان کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما